الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط پچھلے رکوع میں خباثات منافقین کا بیان تھا، اب اس رکوع میں منافقین پر زجرات کا بیان ہوگا۔ اس رکوع کا موضوع اور خلاصہ منافقین اور مشرکین پر زجرات، احکام ضروریہ برائے مومنین، حکمت مشروعیت جہاد، مخالفین رسول کے نتائج، اور جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب۔ پہلی آیت ہے ام حسب الذین فی قلوبہم، تنبیہ منافقین، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض، نفاق کی بیماری ہے۔ مرض سے جسمانی مرض مراد نہیں ہے کہ بھئی دل نہیں تکلیف اس مرض، ان سے مراد روحانی بیماری ہے، نفاق کی بیماری۔ الَّن یخرج اللہ اضغانہم، یہ کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ اضغانہم ان کے کینوں کو۔ منافقین اسلام، پیغمبر اسلام، اہل اسلام کے دلی دشمن تھے، اور دشمنی کو دل میں چھپاتے تھے، اوپر اوپر سے دوستی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا یہ نفاق چھپا رہے گا اور ہم مسلمانوں کے ساتھ اس طرح چلتے رہیں گے اپنے نفاق کو چھپا کر، موقع بموقع جو دنیاوی فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوں گے ہمیں بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ اور ان کا حال آپ نے جا بجا جو ہے نا پڑھ لیا ہے، قسمیں کھا کھا کر کے مسلمانوں کو کہتے تھے ہم تو بس پکے مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرما دی کہ منافقین تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ تمہارا یہ نفاق چھپا رہے گا۔ بہت عرصہ دراز تک اللہ رب العزت نے منافقین کو شخصی طور پر ظاہر نہیں فرمایا، کیوں؟ اللہ کی ذات بہت حلیم ذات ہے اور ستار العیوب ذات ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بہت جلدی رسوا نہیں کرتے، اس لیے تعیین کر کے اللہ رب العزت نے منافقین کا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زمانے تک نہیں کروایا، لیکن مسلمانوں کو، اسلام کو منافقین کے نقصانات سے بچانے کے لیے مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے ان منافقین کے حالات بیان کر دیے، تاکہ ان حالات کو سامنے رکھ کے ان کے نقصانوں سے مسلمان بچ سکے۔ سورہ منافقون ہے، بالخصوص سورہ توبہ کے اندر تو اللہ نے ان کے بے شمار حالات بیان کیے ہیں، لیکن تعیین نہیں کروائی۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے نا تو اے میرے پاک پیغمبر، ہم ان منافقین کو، پوری جماعت کو تمہارے سامنے لا کے بٹھا دیتے اور تم ان کی صورتیں اور چہرے دیکھ کر کے پہچان لیتے یہ منافق ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ابھی تک اس قسم کے حتمی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔
بعد میں پھر اللہ رب العزت نے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ منافقین کی ایک بہت بڑی جماعت کی فردن تعیین کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاسم کو علم عطا فرما دیا، اور وہ وقت آیا کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی سے بڑی شدت اور ذلت کے ساتھ ان کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ 36 افراد وہ منافقین کے سرغنے تھے جن کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو بعد میں چل کے جب وہ اپنی خباثات سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ رب العزت نے تعیین کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کا علم بتلا دیا، لیکن بہت زمانے تک اللہ نے ان پر کیا ڈالا جی؟ پردہ ڈالا۔ یہی تو اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ منافقین تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے، اور یہ نہیں کہ صرف اس دور کے منافقین کی بات ہے، قیامت تک آنے والے جو اس رویے پر چلنے والے منافقین ہیں ان کو یہ تنبیہ ہے کہ کوئی اسلام کو خفیہ طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مسلمانوں کو خفیہ طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں چھپا رہوں گا، اللہ فرماتے نہیں، ایک دن ہم اس کو ظاہر کر کے رسوا کریں گے لوگوں کے سامنے۔ لن یخرج اللہ اضغانہم، اللہ اس کی کینے کو ظاہر نہیں کرے گا، یہ صرف خام خیالی ہے تمہاری۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تسلی رسول و مؤمنین، اور اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ، البتہ دکھا دیتے ہم آپ کو، ہم وہ منافقین، ان کو لا کر کے تمہارے سامنے بٹھا دیتے اور ان کی صورتیں دیکھ کر کے تم پہچان لیتے یہ منافق ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی تک اس طرح کے حتمی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا عرفتہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حالات آپ کے سامنے بیان کر رکھے ہیں، البتہ آپ نے پہچان لیا ہے ان کو، بسیماہم، ان کی علامات کے ذریعے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، تجویز خداوندی، اور البتہ ضرور بضرور پہچان لیں گے آپ ان کو، فی لحن القول، بات کے لہجے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حالات آپ کو بتلائے ہیں ان کے حالات کو سامنے رکھ کے تم نے ماضی میں بھی ان کو پہچانا ہے، اور آئندہ چل کر کے بھی آپ جو ہے نا ان کے لب و لہجے سے کیا کر لیں گے؟ پہچان لیں گے۔ کیوں؟ ایک مخلص مومن کا لب و لہجہ، طرز زندگی، طریقہ گفتگو اور پیش آنے کا طریقہ کار، اور ایک منافق آدمی کا طرز زندگی اور طریقہ کار اور انداز گفتگو، ہاں جی، بہت بڑا اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ بھئی آپ ان کے لب و لہجے سے اور گفتگو سے پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے؟ منافق ہیں۔ سوچ کے بات کرنا، ہاں جی، چاپلوسی کرنا، حد درجے کی جو ہے نا کیا ہے جی، ہاں جی، جھک کے نیچی ہو کے باتیں کرنا، یہ انداز بتلا دیتا ہے کہ اس جڑے نہ دل اندروں خالی ہے جی، کل نہیں سمجھ آ رہی جی۔ ہاں جی، یہ اللہ نے فرمایا ان کا لب و لہجہ اور ان کا انداز تم جو ہے نا دیکھ کر کے ان کو آئندہ بھی پہچان لو گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، وسعت علم باری تعالی، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ منافقین تم یہ نہ سمجھو کہ بھائی ہم اپنے نفاق کو چھپا کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے ان کے ساتھ چلتے رہیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اگر بالفرض مومنین کو تمہارے حالات کا پتہ نہ چلا تو اللہ تو تمہارے حالات کو جانتا ہے، اللہ تو تمہارے نفاق کو جانتا ہے اور مومنین مخلصین کے اخلاص کو جانتا ہے، وہ کبھی تمہارے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، حکمت مشروعیت جہاد، اور البتہ ضرور بضرور آزمائیں گے ہم تم کو، حتیٰ نعلم المجاہدین، یہ نہیں مانا یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدین کو۔ اللہ رب العزت ازل و ابد سے، ازل سے ہر بندے کے عمل کو اور فعل کو یعنی محیط طور پر جو ہے نا جانتا ہے۔ اللہ کو ازل سے ہر بندے کے ہر عمل کا علم محیط حاصل ہے۔ تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کا ہمیں ازل میں پتہ تھا، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ظاہر کر دیں۔ یہاں نعلم و معنی کس کی ہے؟ ظہور کے ہے، کہ بھئی جس طرح ہمارا علم تھا اس کے مطابق واقعی طور پر جو ہے نا وہ کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے، تاکہ اس کا ظاہر میں بھی جو ہے نا ہاں جی پتہ چل جائے۔ حتیٰ نعلم، تاکہ یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں مجاہدین کو، تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، ونبلو اخبارکم، اور جان لیں ہم، آزما لیں ہم تمہارے اعمال کو، تمہارے حالات کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، یہ اور اسی طرح ہم نے جو حکم جہاد دیا ہے، اس میں ہمارا مقصد تمہیں جانچنا ہے اور تمہیں آزمانا ہے، اس میں تمہاری آزمائش مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ حکم دے کر کے ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، کون اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر مصائب اور تکلیفیں برداشت کرنا چاہتا ہے، اور کون یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ ان الذین کفروا محرومین عن القرآن کی خباثات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، یہ ان کی خباثات ہیں۔ پہلی خباثت ہے کفروا، دوسری خباثت ہے صدوا، تیسری خباثت ہے شاقوا الرسول، اور مخالفت کی انہوں نے رسول کی، من بعد ما تبین لہم، وقت مخالفت رسول، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، نتائج محرومین عن القرآن، ہرگز نہیں نقصان دے سکتے وہ اللہ کو، شیئن کچھ بھی۔ یہ شیئن یضر کا مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے، لن یضر اللہ ضرًا شیئن اے ضرًا قلیلا، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور دوسرا نتیجہ، اور ان قریب ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ کفر اختیار کرنا، شرک اختیار کرنا، اور لوگوں کو اللہ کی توحید سے روکنا، رسول کی مخالفت کرنا، ایسے وقت میں جب کہ قرآن اور حدیث نے یہ ساری باتیں روز روشن کی طرح کیا کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں۔ فرمایا اگر کوئی آدمی دین اسلام کو قبول نہیں کرتا، حق واضح ہو جانے کے باوجود توحید کو قبول نہیں کرتا، توحید سے انکار کرتا ہے، لوگوں کو بھی ترغیب توحید سے روکتا ہے اور شرک کی طرف لے جاتا ہے، تو فرمایا وہ اس خیال میں نہ رہے کہ میں کوئی مسلمانوں کا یا اللہ کا نقصان کر لوں گا، وہ اللہ کا کف بھی نہیں بگاڑ رہا، وہ سراسر اگر نقصان کر رہا ہے تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو کوئی نیک عمل کر بھی رہا ہے تو شرک اور کفر اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اس کا عمل بالکل کیا ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، یعنی کیا مطلب اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے عقیدہ اور ایمان شرط اول ہے، عقیدہ اور ایمان کے بغیر کوئی اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ منافقین جو چھپ چھپ کر کے مسلمانوں کو، پیغمبر اسلام کو اور دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، ان کی ہر حرکت کو جانتا ہے، اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کرے گا اور ان کی ساری کوشش کو جو ہے نا خاک میں ملا کر کے ان کو ناکام فرما دے گا، اور مسلمانوں کو جو ہے نا ان کے نقصان سے بچائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، احکام ضروریہ برائے مومنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پہلا حکم اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، دوسرا حکم اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، تیسرا حکم اور نہ باطل کرو تم اپنے اعمال کو۔ اللہ نے جو جہاد کا حکم دیا ہے اس میں، اور اللہ نے جو دیگر احکامات تمہیں دیے ہیں زندگی کے اندر، ان سب میں اللہ کے احکامات کی اور رسول کے احکامات کی پیروی کرو۔ دین اسلام کے احکامات کی ادائیگی میں اپنی مرضی اور اپنی ثوابدید پر نہ رہو، اپنی مرضی سے احکامات ادا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو احکامات جاری کیے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہدایات دی ہیں، ان پر چل کر کے اللہ کے احکامات کو ادا کرو، تب جا کر کے وہ تمہارے احکامات قبول ہوں گے۔ انسان جب اپنے ذام سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کے کرنے لگتا ہے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا نہیں ہوتی، اللہ اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہوتا، بھلے ظاہر میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، وہ طریقہ اللہ کے حکم کے خلاف اور رسول کی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھو ہم نماز اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، حضور کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے درود پڑھتے ہیں، بھائی درود پڑھتے ہو ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہاں پڑھنے کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ اگر دیا ہے تو سر آنکھوں پر، اگر نہیں دیا
تو پھر اس درود پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، اپنی مرضی سے احکامات ادا کر کے اپنے اعمال کو خراب نہ کرو۔ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسا عمل ہوتا ہے نا کہ جو کبھی کبھار زندگی میں پیش آیا ہو تو آدمی کہے جی یہ تو کوئی زندگی میں ایک بار پیش آیا تھا اس لیے حالات پتہ نہ چل سکے۔ روزانہ 5 ٹائم صحابہ کرام اذان دیتے تھے، نہیں بات سمجھے جی؟ جنازے کا مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کرام کے جنازے پڑھائے ہیں، صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں صحابہ کے جنازے پڑھائے ہیں، تابعین کے جنازے پڑھائے ہیں، تابعین نے اپنی زندگیوں میں تابعین کے اور تبع تابعین کے جنازے پڑھائے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال اٹھا کے کتاب بتائے کہ جس میں جنازے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں دعا کی ہو اور بیٹھ کر کے ہیلا اسقاط کیا ہو۔ یہ اپنی مرضی کا دین ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا احکامات کے بارے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناؤ، اپنی مرضی اور ثوابدید سے احکامات نہ بناؤ اور اپنے احکامات کی ادائیگی بھی نہ کرو۔ جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بتلایا ہے اس کے مطابق کرو گے تو تمہارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، ورنہ تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے جی؟ باطل ہو جائیں گے۔ اور بات سمجھ آئی ہے؟ یہ سارے مرضی کے کام ہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھو ہم اگر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو ان کو چڑ ہوتی ہے، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہوتی، تم جو ہے نا ہاں جی اعلان کرتے ہو اس سے بھی پہلے آپ شروع ہو گیا جی، ہمیں چڑ نہیں ہے۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ تمہارے مولویوں نے تمہیں ایسے کام پر لگا دیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو جی۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر اختیار کرتا ہے تو عمل بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ احکامات شرعیہ کو ادا کرنے کے لیے دوسرے احکامات کی شرط لگائی ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، ان سب میں شرط ہے رضائے الہی، اللہ کی رضا۔ اب اگر انسان کوئی اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہیں، پورا اجر و ثواب پائے گا۔ لیکن کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے ریاکاری کرنے کے لیے، دکھلاوا کرنے کے لیے، تو پھر وہ ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت جو ہے نا اس کے نفلی صدقات اور خیرات ان چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں جی؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ فرض بھی اگر ادا کرتا ہے ریاکاری کے لیے تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب سارا ضائع ہو جائے گا۔ نفلی عبادت ریاکاری کے لیے کرتا ہے تو نفلی عبادت بالکل ساری ضائع چلی جائے گی جی۔ یہ ہے لا تبطلوا اعمالکم۔ اور اسی آیت کو اللہ رب العزت نے ہاں جی جو بیان فرمایا، فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی آدمی نفلی عبادت شروع کر کے توڑ دیتا ہے، نفل شروع کیے، جب تک شروع نہیں کیے نفل ہیں، شروع کر لیے تو اب لازم ہو گئے ہیں، لہذا اگر توڑ دیے ہیں تو ان کی قضا لازم ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، یہ ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ ریاکاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم بالریاء والسمعہ، ریاکاری کے ذریعے سے اور شہرت کی طلب کے ذریعے سے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، اللہ اس قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے جی۔ کوئی کام بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ان الذین کفروا، نتائج کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ یہ واو ضمیر ذوالحال ہے، جملہ اسمیہ اس سے حال واقع ہو رہا ہے۔ رابط جملہ اسمیہ کے 2 ہوتے ہیں، واو اور ضمیر، واو اور ضمیر یہاں دونوں موجود ہیں جی۔ فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی۔ اعمال کے اندر ایک شرک اور کفر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کفر اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ کبیرہ، ان کی وجہ سے اعمال ظاہری طور پر باطل نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، وہ چوری کر لیتا ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس نے چوری کی ہے لہذا تمہارے سارے اعمال باطل ہو گئے ہیں، دوبارہ نئے سرے سے ساری نمازیں قضا کرو گی۔ اس طرح جو ہے نا کفر اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اعمال سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کفر اور شرک کے اندر گزارتا ہے لیکن آخر میں آ کر کے اللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں تو پھر فرمایا کہ یہ توبہ اس کے سارے کفر و شرک کو کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نا الا اما علمتا، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کا سائے ہاں جی ان الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ ما قبل کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹھا دیتا ہے جی۔
فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، احکام ضروریہ برائے مومنین، ہاں جی، اور حکم جہاد، طریقے جہاد، فلا تہنوا، پس سست نہ بنو تم، وتدعوا، اس کا عطف لا تہنوا کے اوپر ہے، لا کے نیچے، لا تہنوا ولا تدعوا، نہ سست بنو تم اور نہ بلاؤ تم الی السلم، صلح کی طرف، ترغیب جہاد اور بزدلی سے اجتناب، ترغیب جہاد اور بزدلی سے اجتناب، سست نہ بنو تم اور نہ بلاؤ تم صلح کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم ولن یتر اعمالکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، مجازات اعمال، ہرگز نہیں کم کر کے دے گا تم کو تمہارے اعمال۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، تمہارا پلہ بھاری ہے، قوت بھی تمہارے پاس موجود ہے، دشمنوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آ گئی ہے کفار اور مشرکین کے ساتھ، تو اب پھر جنگ سے ہٹنے کی کوشش نہ کرو، پھر ڈٹ جاؤ اور ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اور خود اپنی طرف سے ان کو صلح کی دعوت نہ دو۔ کیوں؟ یہ اللہ نے فرمایا کمزوری ظاہر نہ کرو، اور اپنی طرف سے صلح کی دعوت دینا یہ بھی ایک کمزوری ہے۔ ہاں، اگر تمہاری قوت مادی طور پر تم کمزور ہو، افرادی طور پر تم کمزور ہو، تو پھر جو ہے نا اگر تم صلح کرتے ہو اور بشرطے کہ اسلام کی اور اہل اسلام کی اس میں جو ہے نا کیا ہے جی، ہاں جی، مصلحت ہے اور فائدہ ہے مسلمانوں کا، پھر صلح کر سکتے ہو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، احکامات سورہ انفال میں جو ہے نا یہ پڑھ چکے ہو، وہ اس کی جو ہے نا اسی طرح الآن خفف اللہ عنکم، یہ باتیں گزر گئی ہیں جی۔ تمہاری قوت بھی ہے، اسباب بھی موجود ہیں، اب اگر نوبت آ گئی ہے تو فرمایا پھر پیچھے نہ ہٹو، پھر جو ہے نا خوب جم کر کے دشمنوں کا کیا کرو، مقابلہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہیں جو ہے نا ضرور غالب کر کے رہے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فلا تہنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ضرور غالب رہو گے۔ ہاں جی، مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر صفات ایمان موجود ہوں، تقوی موجود ہو، آخرت کی فکر ہو، آخرت کی طرف توجہ ہو، ہاں جی، احکامات جتنے بھی ہیں سارے ادا کرتا ہو، معاصی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، یہ مومن ہے۔ جب یہ صفات ایمان موجود ہوں گی پھر اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون، تم ضرور غالب ہو کر کے رہو گے۔ لیکن جب مسلمان صرف ایمان ہوگا لیکن صفات ایمان چھوڑ دیں گے، تقوی نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے، آخرت کی محبت نہیں ہے، ہر وقت دنیا میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی طرف فکر نہیں ہے، فرائض کی جو ہے نا پرواہ نہیں ہے، احکامات کی پرواہ نہیں ہے، معاصی سے اپنا آپ کو نہیں بچاتے، پھر اگر جنگ کی نوبت آ گئی پھر اللہ کی طرف سے غالب آنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ غلبے کا وعدہ ان کنتم مؤمنین، ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان صفات ایمان کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ بات بتلا دی ہے جی۔ جب تم جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی مدد کی خاطر جو ہے نا لڑائی کرو گے تو فرمایا لن یترکم اعمالکم، اللہ تمہیں بظاہر تو انسان کو جان جاتے ہوئے نظر آتی ہے لیکن فرمایا پورا پورا ثواب اللہ تمہیں جو ہے نا آخرت میں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا، آخرت میں بھی تمہاری کامیابی ہوگی۔ انما الحیات الدنیا، بے ثباتی دنیا، بے شک دنیا کی زندگی لعب، کھیل ہے، ولہو، اور ایک تماشا ہے۔ انسان عموماً جو احکامات سے اور جہاد سے جان چراتا ہے نا، تو اس دنیا کی زندگی کے لیے زندگی انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے، مال و اولاد کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حکم جہاد سے روگردانی دنیا کی زندگی کی وجہ سے نہ کرو، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، ایک عارضی چیز ہے۔ ہاں جی، اس کھیل تماشے میں انسان کی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے، اس لیے اس دنیا کے عارضی ہاں جی لذتوں کی بنا پر اس ابدی اور ہمیشہ کی راحت و آسانی کو جو ہے نا کیا کرو جی، بھلاؤ نہیں، اور اس عارضی جو ہے نا مزے کو اس پر ترجیح نہ دو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، نتائج مومنین، اگر تم ایمان پر ڈٹے رہے، تؤمنوا ایمان لائے یعنی ایمان پر ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا تم نے۔ تقوی کیا ہے؟ صفات ایمان، تمام احکامات کی ادائیگی کرنا، تمام معاصی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ یؤتکم اجورکم، ہاں جی دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اجورکم، تمہارے بدلے، ولا یسألکم اموالکم، نہیں سوال کرتا تم سے تمہارے مالوں کا۔ ایمان پر قائم رہے، تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العزت تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ کیا مطلب تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا؟
قرآن میں جا بجا ہاں جی زکوٰۃ کا حکم ہے، صدقات کا حکم ہے، فطرانے کا حکم ہے، عشر کا حکم ہے، نہیں بات سمجھو جی؟ پھر اللہ تم سے مال نہیں مانگتا، اللہ تو مال مانگ رہا ہے۔ لا یسألکم اموالکم، اس کا مطلب یہ ہے ایک کہ تمہارے مال اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگتا، زکوٰۃ صدقات خیرات کا جو تمہیں حکم ہے وہ تمہارے ہی ضروریات کے لیے ہے، تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ کیوں؟ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں ہی ملے گا۔ اللہ اپنے فائدے کے لیے تم سے مال نہیں مانگتا، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے لا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا۔ کیوں؟ جو اللہ مانگ رہا ہے وہ اپنا مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اس نے اپنے خزانہ غیب سے تمہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ آج اگر وہ تم سے 40واں حصہ مانگ رہا ہے تو تمہیں بڑی خوشی سے دینا چاہیے کہ یہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ ولا یسألکم اموالکم، تیسرا مطلب اللہ تم سے تمہارے سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تم سے تمہارے سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے سارے مال کا مطالبہ نہیں کیا نا، کتنا کیا ہے؟ ہاں جی، سال کے بعد اگر مال اللہ نے دیا ہے نصاب ہے تو 40واں حصہ ہے۔ کھیتی لگ گئی ہے، بارش پانی جو ہے نا بارانی زمین ہے تو 10ویں حصے کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، تم نے خود لگایا ہے تو 20ویں حصے کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات سمجھو، یہ اللہ نے تھوڑا سا مال مانگا ہے، اس لیے فرمایا دیا ہوا بھی اس کا ہے، پھر بھی وہ سارا نہیں مانگ رہا، اگر مانگتا تو اس کا حق تھا، مانگ سکتا تھا، تھوڑا سا مانگا ہے تو فرمایا پھر اس میں بھی دل نہ چراؤ، خوش دلی کے ساتھ جو ہے نا زکوٰۃ صدقات اور خیرات جو موقع پر احکامات ہیں ان کو کیا کرو؟ ادا کرو۔ اور بات سمجھ آئی؟ آج کتنے دیندار لوگ ہیں، ہاں جی دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صدقات کا جب وقت آتا ہے نا تو پھر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، پھر دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ بڑی مشکل سے کمایا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارا سارا مال تو نہیں مانگ رہا۔ ان یسألکموہا، ہاں جی سرمایہ داروں کو تنبیہ، اگر مانگ لیتا تم سے تمہارے سارے مال، فیخفکم، ہاں جی پھر انتہا درجے تک طلب کرتا تم سے۔ اخفاء کا من ہوتا ہے بہت مبالغہ کر کے آخر تک پہنچ جانا، فیخفکم پھر تمہیں تنگ کر کے تم سے مانگتا، کیا مطلب؟ سارا مال مانگتا، انتہا درجے تک تم سے طلب کرتا، تب خلو تو تم بخل کرتے، ویخرج اضغانکم نکال دیتا تمہارے ہاں جی اس دل سے میں جو تمہارا وہ خیال ہے، تنگی جو ہے۔ اللہ اگر سارا مال خرچ کرنے کا حکم کرتے تو تم کیا ہو جاتے جی؟ بخل کرنے لگتے، تمہارے دل میں ناگواری آ جاتی اور تم اس ناگواری کو چھپاتے، لیکن دیتے وقت ٹال مٹول سے کام لیتے نا تو تمہاری وہ ناگواری پھر ظاہر ہی ہو جاتی۔ اللہ ماشاء اللہ ابو بکر صدیق کا وہ درجہ ہے جس نے دیواروں پر بھی ہاتھ مار مار کے سوئی تلاش کر کے بھی اللہ کے جو ہے نا پیغمبر کے قدموں میں آگے ڈالی ہے جی۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے سارا مال خرچ کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا جی۔ انتم ہاؤلائے، تم تو وہ لوگ ہو، تدعون، ہاں جی تشریح دعوت، بلائے جاتے ہو تم، لتنفقوا تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم مذمت بخل، پس بعض تم میں سے وہ ہیں یبخل جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل نتائج بخل، جو شخص بخل کرے گا فانما یبخل عن نفسی، بخل کرے گا اپنی جان سے، واللہ الغنی، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کتنے لوگ ہیں تم میں سے مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ فرمایا مال خرچ کرنے میں بخل کر کے یاد رکھو یہ کسی اور کا نقصان نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ کیوں؟ مال خرچ کرنے پر جو عظیم اجر و ثواب ہے، مال خرچ نہ کر کے اس اجر و ثواب سے تم ہی معروم رہ رہے ہو۔ واللہ الغنی، استغنائیت باری تعالیٰ، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، احتیاجی بنی آدم، اور تم محتاج ہو۔ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ جو مال مانگ رہا ہے تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ شاید اللہ رب العزت جو حکم دے رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، ہاں جی فطرانہ ادا کرو، عشر ادا کرو، شاید اس مال خرچ کرنے میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ ہے۔ فرمایا تم محتاج ہو، اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال تمہارے ہی فائدے کے لیے سارا خرچ کروایا جا رہا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، ہاں جی نتائج مخالفین رسول، اگر تم پیٹھ پھیر جاؤ گے، یستبدل، تنبیہ مومنین، پھر تبدیل کر دے گا ایک قوم کو غیرکم، تمہارے علاوہ، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر نہیں ہوں گے وہ تمہارے جیسے۔ اس آیت کو اللہ نے نازل فرما کے اس وقت کے مومنین جو اس وقت موجود تھے اور قیامت تک آنے والے مومنین کو تنبیہ فرما دی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں جو آدمی دین اسلام کی مدد کر رہا ہے،
دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے احکامات ادا کر رہا ہے، تو اس کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دین کی نصرت، احکامات کی ادائیگی، دین کا پھلنا اور پھولنا یہ میری اوپر اور میری قوم کے اوپر جو ہے نا کیا موقوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اور میرا دین کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی دین اسلام کی خدمت نہیں کرے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا، کوئی پڑھنا پڑھانے کا کام نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو پوری دل و جان کے ساتھ دین کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت خالق، مالک، قادر مطلق ہے۔ وہ دین اسلام کو جب تک اس کو منظور ہے کہ میں نے دنیا کو قائم رکھنا ہے اور اس دین اسلام کو باقی رکھنا ہے، وہ کسی نہ کسی کو استعمال کر کے اس کو قائم رکھ سکتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے طلباء اور علماء اس چیز پر انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو خدمت کر رہے ہیں ہر وقت اللہ سے اس کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ جو خدمت ہم کر رہے ہیں ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہم سے رہ نہ جائے اور ہم اس سے معروم نہ ہو جائیں۔ یہ ہم دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ وہ رب جو ابابیلوں کے ذریعے ابرا کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کروا سکتا ہے، وہ کسی بھی مخلوق کو آگے لا کر کے اپنے دین اسلام کو قائم رکھ سکتا ہے اور اس کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اگر مثال کے طور پر ہم چھوڑ دیں تو وہ آئیں گے اور پھر وہ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ دین اسلام کی خدمت کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی ران پہ ہاتھ رکھ کے مار کے فرمایا کہ یہ اور اس کی قوم جو ہے دین اسلام کی خدمت کرے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قوم قبیلے سے ہیں، تو یہ جنہوں نے نبی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب لکھے ہیں نا، یہ آیت جو ہے نا وہاں لکھ کے اور اس حدیث کو پیش کیا ہے نبی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب میں، کہ یہ ان کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ اگر یہ علم ثریا ستارے پر ہوتا جہاں انسان پہنچ نہیں سکتا، تو فرمایا کہ ابن فارس میں ایسے لوگ ہوں گے وہاں پہنچ کر کے اس کو اتاریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ جتنی بھی قیامت تک آنے والی اقوام ہیں، آل عرب کے اندر جب تھوڑی سی سستی اور کمزوری ہوئی نا تو اللہ رب العزت نے اجمیوں کو اٹھایا۔ کتنے لوگ ہیں فارس کے شہروں اور دیہاتوں سے اٹھے، امام بخاری رحمہ اللہ کو لے لو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے لو، امام نسائی کو لے لو، امام ابن ماجہ کو لے لو، کتنے لوگ ہیں جو عجم سے اٹھے اور انہوں نے دین اسلام کی کیا کی ہے جی، ایسی تابندہ خدمت کی ہے جو قیامت تک روشن رہے گی جی۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی اجمی لوگ جو ہے نا دین اسلام کی خدمت کریں گے وہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے اس کام میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہ نہیں نکالے گا اللہ ان کے کینوں کو، اور اگر ہم چاہتے البتہ دکھا دیتے ہم آپ کو وہ منافقین، البتہ پہچان چکے ہیں آپ ان کو ان کی علامات سے، اور البتہ ضرور بضرور آئندہ بھی پہچانیں گے آپ ان کو بات کے لہجے میں۔ اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، البتہ ضرور بضرور آزمائیں گے ہم تم کو یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں مجاہدین کو تم میں سے اور صبر کرنے والے لوگوں کو، اور آزما لیں ہم تمہارے حالات کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، روکا اللہ کے راستے سے، اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی تھی ان کے لیے ہدایت، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ان قریب ضائع کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، ہرگز نہیں بخشش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی۔ اللہم لا تجعلنا منہم فلا تہنوا، پس نہ سست بنو تم اور نہ بلاؤ تم صلح کی طرف، وانتم الاعلون، حالانکہ تم غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، ہرگز نہیں کم کر کے دے گا تم کو تمہارے اعمال۔ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اگر تم ایمان پر ڈٹے رہے اور تم نے تقوی اختیار کیا، دے گا تم کو تمہارے اجور۔ لا یسألکم، نہیں مانگتا تم سے، اموالکم تمہارے مال۔ ان یسألکموہا، اگر مانگ لے وہ اللہ تم سے وہ سارے مال، فیحفکم، پھر انتہا درجے تک طلب کرے تم سے، تب خلو تو بخل کرو گے تم، ویخرج اضغانکم، اور نکال دے گا تمہاری ناگواری کو۔ انتم انتم، تم تو وہی لوگ ہو بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں۔ فمنکم، پس جو تم میں سے جو شخص بخل کرتا ہے، اور جو شخص بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرے گا بے شک بخل کرے گا اپنی ہی جان کے ساتھ۔ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ وانتم الفقراء، تم ہی محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، یستبدل قوما غیرکم، تبدیل کر دے گا قوم کو تمہارے علاوہ، پھر نہیں ہوں گے وہ تمہارے جیسے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اپنی رضا کے لیے ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما، اس کی برکت سے ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما دے۔ اللہ اس دین اسلام کی خدمت جو ٹوٹی پھوٹی تو ہم سے لے رہا ہے، اللہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے والدین عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے آپ آسانیاں پیدا فرما، علماء طلباء مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ مدارس مساجد کی اور علماء کی، دین اسلام کا کام کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرما اور ان کی خدمات میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔